بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم مِقاتِ دوم میں اسلامیات کے مضمون کا پہلا عنوان سورۃ النساء آیت نمبر 64 کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح پڑھیں گے۔ اپنی کتابیں نکالیے اور صفحہ نمبر 11 کھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور وہ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی شفاعت فرمائیں، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ مختصر تشریح۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مغفرت اور بخشش کے حصول کا ایک طریقہ سکھایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی دنیا بھر کے قصور کر کے اور اپنی جانوں پر طرح طرح کے ظلم کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور وہاں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، نیز یہ کہ اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے حق میں سفارش فرما دیں، تو پھر یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آئے گا، گناہ دھل جائیں گے اور مغفرت مل جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کی یہ برکت فقط آپ کی ظاہری زندگی تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ جاؤکا کا ارشاد قیامت تک ہے۔ اگر کوئی امتی روضہ انور پر حاضر ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تو کہیں سے بھی متوجہ ہو کر ہدیہ درود و سلام پیش کر کے عرض کر دے، کیونکہ بقول شاعر نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اسے نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے 3 روز بعد ایک اعرابی مدینہ طیبہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار انور پر گر پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی مٹی کو اپنے سر پر ڈالا اور یوں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہم نے سنا، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے سیکھا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا۔ اور اسی میں یہ آیت بھی تھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ سے لے کر الحق تک میں نے اپنی جان پر بڑے ظلم کیے ہیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ یہاں حاضر ہو کر رب تعالیٰ سے مغفرت مانگوں۔ اے سراپے شفقت و رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میری مغفرت کے لیے رب سے سفارش اور دعا فرمائیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے آواز آئی، تجھے بخش دیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوبان خدا کا وسیلہ اختیار کرنا سنت صحابہ ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی قبر پر جانا اور اپنی حاجت ان کی بارگاہ میں پیش کرنا سنت صحابہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصال کے بعد یا رسول اللہ کہہ کر ندا دینا بھی سنت صحابہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس آیت مبارکہ میں
ہر زمانے کی رسول کی تابعداری اس کی امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے فرض ہوتی ہے۔ منصب رسالت یہی ہے کہ نبی کے تمام فرمانوں کو اللہ کے احکام سمجھا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ عاصیوں، نافرماؤں اور خطا کاروں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی عرض کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے رجوع کریں گے، ان پر توجہ دیں گے اور ان کو بخش دیں گے اور ان پر رحم فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ حتمی یعنی آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی بزرگ اور مقدس ذات کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایمان کی حدود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے آخر الزماں رسول افضل الرسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سچا حاکم نہ مان لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم، ہر فیصلے اور ہر سنت اور ثابت شدہ حدیثوں کو قابل قبول اور حق صحیح تسلیم نہ کرنے لگے، دل کو اور جسم کو یکسر تابع رسول نہ بنا لے، غرض ظاہر باطن چھوٹے بڑے کل امور میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصل اصول سمجھے، وہی مومن ہے۔ پس فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اے نبی، اے لوگوں کشادہ دل سے تسلیم کر لیا کریں، اپنے دل میں تنگی ترشی نہ لائیں، تسلیم کل احادیث کے ساتھ رہیں، نہ ان کی تردید کریں، نہ ان کا مقابلہ کریں اور نہ ان کے تسلیم کرنے میں جھگڑیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ہی آخر جانیں۔ تو اس کی تشریح کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو آخر جاننا ہے، اور پھر ہمیں ان کا حکم مانتے ہوئے ان سے اپنی مغفرت کی دعا بھی کروانی ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طریقے سے یہ تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کا تحریری کام کریں گے۔ تحریری کام میں آپ کو سب سے پہلے اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ صرف ترجمہ اتاریے گا، ترجمے کی ہیڈنگ ڈالیے گا اور ترجمہ لکھیے گا، اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور وہ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یہ ترجمہ آپ نے اپنے کاپیوں میں کرنا ہے، عربی نہیں لکھیے گا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے سوال جواب میں آپ کو کرواتی ہوں۔ اب ہم اس کے سوال جواب کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سورۃ النساء آیت 64 میں کس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جواب: سورۃ النساء آیت 64 میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کو مغفرت اور بخشش کے حصول کا ایک طریقہ سکھایا ہے کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی دنیا بھر کے قصور کر کے اور اپنی جانوں پر طرح طرح کے ظلم کر کے اللہ سے معافی مانگنا چاہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے حق میں سفارش فرمائیں تو پھر یقیناً اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ سوال نمبر 2، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری وفات کے بعد روضہ مبارک پر حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنا کیسا ہے؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی یہ برکت فقط ظاہری زندگی تک محدود نہیں بلکہ جاؤکا کا ارشاد قیامت تک کے لیے ہے، اور جو روضہ مبارک پر حاضر ہو کر مغفرت طلب کرے گا اسے یقیناً مغفرت مل جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
ظاہری وصال کے بعد ایک اعرابی مدینہ طیبہ آیا اور مغفرت طلب کی تو روضہ انور سے آواز آئی، جا تیری مغفرت فرما دی گئی ہے۔ بس سورہ نساء کے یہ 2 سوال جواب ہیں۔ ترجمہ اور سوال جواب آپ نے اپنی کاپی میں اچھی طریقے سے صفائی سے اتارنے ہیں اور یہ کام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اسلامیات میں عنوان نمبر 2 حدیث مبارکہ مخلوق خدا کی خدمت پڑھیں گے۔ اپنی کتابیں کھولیے اور صفحہ نمبر 20 نکالیے۔ صفحہ نمبر 20 میں یہ حدیث مبارکہ ہے جس کا موضوع ہے مخلوق خدا کی خدمت کی فضیلت۔ حدیث ہے خیر الناس من ینفع الناس۔ لفظی ترجمہ، بہتر لوگ جو نفع دیتا ہے لوگ۔ بامحاورہ ترجمہ، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اس کی تشریح کچھ اس طریقے سے ہوگی، اسلامی تعلیمات کے مطابق اس دنیا میں عزت و کامیابی انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے رہیں اور انہیں فائدہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ خیر الناسی بننے کا یہی بہترین طریقہ ہے اور اسی میں ہماری دنیاوی کامیابی اور آخرت کی نجات کا راز پوشیدہ ہے۔ یعنی جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، ہم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو دوسروں کو نفع دیں، یعنی کہ دوسروں کے کام آئیں۔ خلق خدا کو فائدہ پہنچانے والے عوامل بہت سے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا اجر نصیب ہوگا۔ اگر ہم انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کریں گے تو اس سے معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا اور ہمارے ان عوامل کی وجہ سے لوگوں میں بھی شعور بیدار ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ خدمت خلق کو عام کریں اور خیر الناس ہونے کی صحیح تشریح پیش کریں، یعنی بہتر لوگ۔ اسی میں ہماری دین و دنیا کی آخرت اور کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ اب اس کی تشریح ہو چکی ہے، اب اس کا ہم تحریری کام کریں گے، اس لیے اپنی کاپیاں نکالیے اور اس پہ ہم اس کا تحریری کام کریں گے۔ سب سے پہلے اپنی کاپی میں موضوع لکھیے مخلوق خدا کی خدمت کی فضیلت، حدیث مبارکہ نمبر 1۔ پھر حدیث مبارکہ کی ہیڈنگ ڈالیے اور پوری حدیث آپ نے اتارنی ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ پھر اس کے بعد اس کا بامحاورہ ترجمہ آپ نے اتارنا ہے، لوگوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ پھر اس کے مشقی سوال جواب ہیں اور اس میں سوال ایک ہی ہے۔ سوال نمبر 1، خیر الناس سے کیا مراد ہے؟ جواب، خیر الناس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی ساری زندگی مخلوق خدا کی خدمت کرنے اور انہیں فائدہ پہنچانے میں گزار دیتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو دنیا و آخرت میں عزت و کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہی اس کا مکمل کام ہے، آپ کو یہ کاپی میں اپنا اچھے طریقے سے اتارنا ہے۔